يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الهادي عباده إلى الطريق الأقوم، الناهي عن التنازع في كتابه المحكم، المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم. والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسباد الأعظم، وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی قدر وقار، آج پہلی بار آپ کی اس بستی محبت میں حاضری کا موقع ملا. مولا تعالی اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایمانی رشتہ قائم ہوا، اللہ اسے قیامت تک کے سلامت و قائم و دائم رکھے. کچھ عرض و معروض سے قبل مولا ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بلا تمہید و تاخیر ہم اور آپ سے مل کر اپنے آقا و مولا سیاح لامکان کشور خوباں جناب احمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام قبرہ کریم وبارک سلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ آپ یکسر ایک دم سے جذبات میں آئے اور ٹھنڈے پڑ گئے. حضرات، آپ کے لیے جلسے اور جلوس، محافل، مجالس، یہ آپ کی تربیت، آپ کے ادب اور آپ کی تعلیم و تعلم کے لیے سجائے جاتے ہیں، تاکہ آپ یہاں بیٹھیں تو بیٹھ کر کے جس طرح سے کورے آئے تھے اس طرح کورے نہ جائیں، خالی دامن آئے تھے خالی دامن نہ جائیں، کچھ شریعت و سنت کی پابندی اپنے دامن ارادت میں، دامن محبت میں بھر کر کے جائیں. آپ سے میں نے کہا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ عالی جاہ و عالی ناز میں صلاۃ و سلام پیش کیجئے. آپ کی زبانیں کنگ ہیں، آپ کے لب خاموش ہیں، کیا وجہ ہے؟ یا تو آپ کو درود پاک یاد نہیں
یا پھر یہ کہ یاد ہے مگر غفلت اس طرح کی مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پر درود سے غافل؟ آپ ذرا غور کیجئے، آقا علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جو خود فرماتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بھی سلام پڑھنے والا، اب یہ ماں حرف نفی ہے اور مسلمن تنکیر، تنوین تنکیر کے ساتھ نکرہ ہے۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ جب حرف نفی نکرہ کے تحت داخل ہوتا ہے، حضرات جب نکرہ تحت نفی داخل ہوتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ ما من مسلمن، کوئی بھی سلام پڑھنے والا، سلام انسان پڑھے، جنات پڑھے، شجر پڑھے، حجر پڑھے یا کوئی اور مخلوق پڑھے، اتنی عمومیت کہ یہاں مہوا ڈابر میں بیٹھ کر کے کوئی سلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرے، یا بہرائچ شریف اور نانپارہ شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کے، یا دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے، تو میرے آقا فرماتے ما من مسلمن، کوئی بھی سلام پڑھنے والا نہیں ہے جب وہ سلام مجھ پر پڑھتا ہے مگر یہ کہ میری روحانیت دربار الہی میں متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ میری روحانیت کو مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے اس غلام کی جانب متوجہ فرما دیتے ہیں، تو میں اس غلام کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور سن کر کے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، آپ کو درود نہیں یاد ہے کیا؟ آپ کی عمر اکثر نوجوانوں کی 18 سے پار ہے، اور کتنے ادھیڑ ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، آپ 60 سال کے ہو گئے، 70 برس کے ہو گئے، آپ آقا علیہ السلام کا نام لیتے لیتے کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، مگر جب کہا جاتا ہے مصطفیٰ جان علیہ السلام پر درود پڑھیے تو درود نہیں یاد ہے، آقا علیہ السلام پر سلام کن صیغوں کے ساتھ پیش کرنا ہے نہیں معلوم ہے۔ حضرات شاعر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شاخ خشک ہو گئی ہو، کوئی ڈال مرجھا گئی ہو اور کوئی درخت موسم خزاں پیش کرنے لگا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا اس نے پھول کھلائے ہوں، اس میں پتیاں نکلی ہوں، اس میں بور نکلے ہوں، اس کی کلیاں مسکائی ہوں، اس پہ ہریالی چھائی ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی خشک شاخ پتے کھلائے یا کلیاں مسکائیں یا اس کے بور کھلے؟ شاعر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں۔ ہاں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جوان جو بوڑھا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ بوڑھا ہو گیا پھر سے اس کا شباب واپس آ جائے، بڑھاپا واپس لوٹ آئے، نہیں، اب بڑھاپا لیت الشباب یعود کی منزل میں ہو جاتا ہے۔ حضرات عادتاً یہی ہے کہ جب کوئی شاخ خشک ہو جاتی ہے تو گلاب نہیں دیتی ہے، اور نہ ہی جب کوئی بڑھاپا آ جاتا ہے تو جوانی واپس نہیں پلٹتی ہے، مگر بارگاہ مصطفی و بارگاہ ہے جہاں جو عادتاً ناممکن ہو، ایسا نہیں کہ وہ ممکن نہ ہو جائے، اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو خشک شاخیں گلاب بھی دینے لگ جاتی ہے اور گئی ہوئی جوانی پلٹ کر کے واپس بھی آ جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے حضرات آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو شاعر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا آقا جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام غبنہ الکریم بارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اعلان، پہلا اعلان یہ کہ آج اس جلسے میں بیٹھ کر کے جو سید کلیم صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے، آپ اس جلسے میں بیٹھ کر کے آپ بالکل یہ درس لے کر کے جائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا جب نام آئے گا تو نام آتے ہی آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے۔ اگر لمبی چوڑی درود نہیں یاد ہے
تو آج میں سب سے مختصر درود آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس پر یہ آقا علیہ السلام کا نام سننے کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو مکمل درود پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرات دوسرا اعلان سماعت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جب محفل مصطفیٰ میں آیا کریں تو سنی جوان فقط محفل مصطفیٰ میں آیا نہ کریں، مصطفیٰ کی محفل کے آداب بھی سیکھ کر کے آیا کریں۔ حضرات آپ کے ہاں برابر جلسے ہوتے ہیں، برابر مقررین آتے ہیں، شاعر آپ کو جنت کا ٹکٹ دے کر کے اور بعض مقررین بھی جنت کا ٹکٹ دے کر کے شارٹ کٹ راستے سے آپ کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیے جنت کب ملتی ہے؟ جنت جب مصطفیٰ کا عشق کامل ہو جائے تب ملتی ہے، جنت جب اہل بیت کا ادب کامل ہو جائے تب ملتی ہے، جنت جب عشق صحابہ مکمل ہو جائے، دلوں میں بیٹھ جائے تب ملتی ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، آپ آئے ہیں محفل میں مگر ہم نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہ بے ٹوپی بیٹھے ہیں، آداب نہیں معلوم ہے، کہے لگا کر کے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ یاد رکھیے مصطفیٰ جان احمد علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی بھی ننگے سر اپنا مجمع اور محفل میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ ہاں ایک موقع ایسا ہے جو حج کا موقع ہے کہ حالت احرام میں مرد کو سر ڈھانکنا حرام ہے، اس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے حالت احرام میں سر کو کھولے رکھا ہے۔ باقی مصطفیٰ جان علیہ السلام کی عمومی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، مصطفیٰ محفل میں ہوتے، مصطفیٰ بازاروں میں ہوتے، مصطفیٰ علیہ السلام کسی جگہ مقام پر جاتے، جنگوں میں ہوتے تو آپ کے سر مبارک پر عمامہ شریف ہوتا، اور صحابی فرماتے ہیں ہمارے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اور کافروں کے عمامے کے درمیان فرق یہ ٹوپیوں کا فرق ہے۔ اس بنیاد پر ٹوپی لگانا بھی من وجہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اور عمامہ باندھنا بھی مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میں آیا کریں، جوانوں بے ادب بن کر کے نہ آیا کریں، امام عشق و محبت کے شیدائیوں ادب کے ساتھ اپنے سروں پہ ٹوپی لگا کر کے مصطفیٰ کی محفل مبارک میں بیٹھا کریں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ ہمارا شیوا اور ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کی محفل میں آئیں اور بے ادب بغیر ٹوپی کے آئیں۔ ایک فرقہ چلا ہے جس کا نام اہل حدیث فرقہ ہے، یہ اہل حدیث فرقہ جب نماز میں آئے گا تو ٹانگیں یوں چیر لے گا، سینے پہ ہاتھ باندھے گا، رفع یدین کرے گا، بغیر ٹوپی لگائے نماز کو کھڑا ہو جائے گا، ادب نہیں کرے گا۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایک روایت ایسی نہیں ملے گی کہ میرے آقا علیہ السلام نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہو۔ ہاں مصطفیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جو نماز ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھ کر کے پڑھی جائے، مصطفیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے جو نماز عمامہ باندھ کر کے پڑھی جائے، اللہ عام نمازوں کی بدموں کے مقابل وہ نماز جو عمامہ باندھ کر کے پڑھی جاتی ہے، ایک روایت میں آیا 27 درجہ اور ایک روایت میں آیا 70 درجہ اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گلے گلزار اشرفیت، شیخ طریقت، پیر طریقت، شیخ کامل، مرشد کامل، سیدی سرکار آقائی مولائی ملجائی حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد مفتی اکمل میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی کی آمد ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ساتھ مندی کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر کے اولاد رسول کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے گلزار اشرفیت، شیخ طریقت، شیخ کامل، مرشد کامل، سیدی سرکار آقائی مولائی ملجائی حضرت علامہ مفتی اکمل میاں صاحب قبلہ اشرفی۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدی۔ درود پڑھ لیجئے، درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام غبرہ الکریم بارک سلم، اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شیخ طریقت کی آمد ہو چکی ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت فرمائیں انشاءاللہ۔ ابھی حضرت کے بنا سبحانہ کلمات سے آپ محظوظ ہوں گے، بس میں عرض کرتا چلوں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، آج میں عرض یہ کر رہا تھا ٹوپی لگانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس بنیاد پر محفل مبارک میں جب آیا کریں تو ٹوپی لگا کر کے آیا کریں۔
कहकहों से परहेज किया करें। हो सके तो बावजूद मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि सलाम की महफिल मुबारक में शिरकत फरमाया करें। और आप हजरात से गुजारिश है, चंद लम्हों की जज्बाती जिंदगी न जीना सीखें, चंद लम्हों की जज्बाती जिंदगी में न जीना सीखें, चंद लम्हों की जज्बाती जिंदगी न जीना सीखें। हजरात, आपने कलमा पढ़ा है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि सलाम का, जो एक लम्हे का जज्बा नहीं सिखाता है। आपने तौहीद, आपने हजार बातिल खुदाओं के सामने सर न झुका करके एक खुदा की तौहीद के आप कायल हुए हैं, जो आपको चंद लम्हे के लिए जज्बाती नहीं बनाता है। आपको आपकी शरीयत मुताहरा फकत एक लम्हा आपको नहीं जगाती है। शरीयत वो है जो आपके पैदा होने से लेकर के आपके बचपने, आपकी जवानी, आपके बुढ़ापे, आपके अधेड़ उम्र और आपके कब्र में जाने तक के आपको मुस्तफा का इश्क और शरीयत और सुन्नत पे पाबंदी सिखाता है, आपको नबी के नाम पर जज्बाती होना सिखाता है। हजरात, आज जज्बाती होने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फरमाया वला तबर्रजन वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। कुरान कहता है महबूब, मुसलमान औरतों से फरमा दीजिए कि मुसलमान औरतें अपनी घरों में ठहरी रहें और ज़माने जाहिलियत की तरह ज़माने जाहिलियत की तरह अपनी ज़ेब आराइश को जाहिर करती न फिरे। ज़माने जाहिलियत में जिस तरह से लोग अपनी ज़ेब आराइश को बेपर्दगी किया करती थी, उस तरह औरतें बेपर्दगियां न करें। आज मैं आप जवान जज्बाती जवानों से पूछना चाहता हूँ, आज जज्बाती बापों से पूछना चाहता हूँ, आज जज्बाती भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आज आए हुए जज्बाती शौहरों से पूछना चाहता हूँ, आपका मुखालिफ, आपके मुखालिफ जो आपके खिलाफ पूरी साजिशों के साथ तैयार है, उसके पास पूरी प्लानिंग है कि मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बनाया जाए, इस्लाम से बरगश्ता कर दिया जाए, इस्लाम के दामन से दूर कर दिया जाए, इस्लाम का कलमा उनसे चढ़ा दिया जाए, और वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। हर मौके पर, हर शहर में, हर कस्बे में आप कितनी लड़कियों को सुनते होंगे जो गैर मुस्लिमों के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ जाकर के ब्याह रचाती है, जो गैर मुस्लिमों के साथ भागती है और पूरी कौम मुस्लिम का नाम शर्मसार करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हे कुरान ये बता, हे कुरान तू क्या कहता है? क्या किसी मुसलमान औरत का निकाह किसी गैर मुस्लिम के साथ हो सकता है? क्या किसी मुसलमान मर्द का निकाह किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ हो सकता है? तो कुरान साफ तौर से फरमाता है, मुशरिक औरतों से निकाह न करो, मुशरिक औरतों से निकाह न करो, मुशरिक औरतों से निकाह न करो। और न मोमिन मर्द मुशरिका औरतों से निकाह करे, न मोमिन औरतें मुशरिक मर्दों से निकाह करे। कुरान कहता है वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। हाँ सुन लो, अगर तुम्हें ये मुशरिक अच्छे लगते हो, अगर चाहिए अहले कुफ्र बलाल तुम्हें अच्छे लगते हो, अगर चाहिए गैर मुस्लिम तुम्हारे दिल को भाते हो, मगर सोच लो एक मोमिन गुलाम अल्लाह के दरबार में एक काफिर से करोड़ दर्जा बुलंद वाला मर्तबा रखता है। हज़रात जरा गौर कीजिए, हे जज्बाती नौजवानों और महफिल मुबारक में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चंद लम्हा यहाँ पर आकर के जज्बाती नारे लगाते हो और यहाँ से जाते हो सुन सुना करके सुन्नी और सो जाते हो, सुन सुना करके सुन्नत पे चलने वाले सुन्नी नहीं बनते हो। जरा गौर करो, आज तुम्हारी बहन है, आज तुम्हारी बेटी है, आज तुम्हारी बीवी है, आज तुम्हारी माँ है, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ करके जब शादी ब्याह का मौका होता है नंगे लिबास पहन करके महफिलों में जाती है। तुम्हारी बहनें नंगे लिबास पहन करके तेरी बाइक पर पीछे बैठ करके महफिलों में जाते हैं। आज तेरी माँ, तेरी माए और तेरी बहनें, तेरी बेटियां तेरे साथ नंगे लिबास पहन करके महफिलों में, शादी ब्याह की महफिलों में जाते हैं। आप मुसलमान की शादियों का हाल देखिए, मुसलमान की शादियों में बेपर्दगी का वो मुजाहरा होता है। अल्लाह अल्लाह की निगाहें शर्मसार हो जाएं। क्या यही कनीज़ फातिमा है? क्या यही कनीज़ आयशा है? क्या यही कनीज़ खदीजा है? क्या यही मुसलमान औरतें हैं? क्या यही नबी का कलमा पढ़ने वालियां हैं? हज़रात जरा गौर कीजिए, आप में कितनी हया है, कितनी गैरत है, कितना ईमानी जज्बा है। अगर जज्बा आकर के यहाँ महफिल में दिखाते हो, जिस तरह जज्बा आकर के नारे लगाने में दिखाते हो, तो आओ जज्बा दिखाते हैं। अपनी माँ बहनों को से वादा लेंगे, अपनी बेटियों से वादा लेंगे, नई शादियों में जाना है, पूरे पर्दे के साथ जाना है, नबी के फरमान पर अमल करते हुए जाना है, कनीज़ आयशा कनीज़ खदीजा बन करके जाना है। आज मेरी तेरी माँ, आज मेरी तेरी बेटियां आज पर्दे का ख्याल नहीं रखती है, मगर आओ चलते हैं मुस्तफा जाने मतलब इस्लाम के जमाने में। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जमाना है, उम्मे खल्लाद है, इनका एक बेटा जंग में नबी के साथ जाता है, उम्मे खल्लाद का बेटा जंग में शहीद होकर के आता है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम मदीने में काफिला लेकर के आते हैं, फला का बाप शहीद हो गया है, फला का बेटा शहीद हो गया है, फला का शौहर शहीद हो गया है, फला का भाई शहीद हो गया है। सब लोग अपने घरों से दौड़ते हैं। उम्मे खल्लाद पूरे नकाब के साथ निकलती है, उम्मे खल्लाद पूरे पर्दे के साथ निकलती है, उम्मे खल्लाद पूरी हया के साथ निकलती है। रास्ते में कोई सवाल करता है, इमरजेंसी के हालात है, जंग का मौका है, आखिर आप पूरे पर्दे के साथ क्यों निकल रही है? इस मौके पर तो शरीयत मुताहरा भी होशो हवा, इस मौके पर तो
انسان کے ہوش حواس باختہ ہو جاتے ہیں، آپ پورے پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو جواب سنو یہ نبی کی دیوانی تھی، جواب سنو یہ مصطفیٰ کی صحابیہ تھی، جواب سنو یہ سچی کلمہ پڑھنے والی تھی، جواب دیتی سن لو میں نے اپنے بیٹے کو جنگ میں قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا مگر اپنی حیا کو قربان نہیں کیا ہے، حیا میری کل بھی زندہ تھی، غیرت میری آج بھی زندہ ہے، اور جب تک کہ یہ ایمان والی زندہ رہے گی مرتے دم تک کہ اس کی غیرت زندہ ہی رہے گی۔ ذرا غور کیجئے، آج آپ کے ٹی وی شوز پر، فلموں میں اور سیریلوں میں کیا حیا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں؟ کیا بے حیائی کہہ رہے بھائی آپ کو نمازی بنایا جاتا ہے فلموں میں، آپ کو آداب سکھائے جاتے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، یا نوجوانوں کے بندھے ہوئے جذبات، بیٹھے ہوئے جذبات، ان جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ان جذبات کو جگایا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے ان ٹی وی شوز میں؟ بے حیائی سکھائی جاتی ہے، بے پردگی سکھائی جاتی ہے، عشق بازیاں سکھائی جاتی ہے۔ ایک باپ وہ باپ تھا جس کی بیٹی غیرت تھی، ایک بھائی وہ بھائی تھا جس کی بہن غیرت تھی، ایک شوہر وہ شوہر تھا جس کی بیوی غیرت تھی، ایک بیٹا وہ بیٹا تھا جس کی ماں غیرت تھی۔ مگر آج مسلمان کے گھر گھر کا معاملہ ہے، آج مسلمان کے گھر گھر کا یہ ماحول ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے گندے مناظر فلموں میں دیکھ رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ گندے مناظر بیٹھ کر کے فلموں میں دیکھ رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گندے مناظر بیٹھ کر کے، اپنی بچیوں کے ساتھ گندے مناظر بیٹھ کر کے فلموں میں دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہ بے غیرت کی تم میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ غیرت کا جنازہ تمہارا کیوں نکلا ہے؟ آؤ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ جان احمد علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ہے آقائے دو جہاں، ہے مدنی مکی مصطفیٰ، آپ بتائیے آپ کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارے جنت میں داخل ہونا تو درکنار، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ من الدیوس، آقا دیوس کون ہے؟ آقا یہ دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من لم یغار علی اہلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں دیوس وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بے غیرتی میں دیکھتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو بے حیائی میں دیکھتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو بے شرمی میں دیکھتا ہے اور روک ٹوک نہیں لگاتا ہے، پابندی نہیں لگاتا ہے، اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے، اس کی حیا جاگتی نہیں ہے اور وہ خواب غفلت میں سوتا رہتا ہے۔ ایسا انسان جنت نہیں جائے گا، جنت نہیں جائے گا، جنت نہیں جائے گا۔ ہے جذباتی جوانوں، ہے جذباتی جوانوں، ہے جذباتی جوانوں، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کی بہنوں کا جائزہ لو، اپنے گھروں کی ماؤں کا جائزہ لو، اپنے گھروں کی بیویوں کا جائزہ لو۔ آج تیری میری بیویاں، آج تیری میری بیٹیاں، آج تیری میری مائیں کیا بے پردگی کے ساتھ ان حیا سوز مناظر کو نہیں دیکھتی ہے؟ تو بے غیرت بناتا ہے، پھر جنت میں جانے کی امید رکھتا ہے اور معذرت کے ساتھ یہ نقیب بھی شارٹ کٹ راستے سے انہیں جنت پہنچا دیتے ہیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنت جانے والوں، جنت کی خواہش رکھنے والوں، میرے آقا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے جب جبریل کو پیدا فرمایا ہے، جبریل کو جنت دکھائی گئی ہے، جبریل کو جہنم دکھائی گئی ہے، جبریل نے جہنم دیکھا تو عرض کی مالک و مولا آخر اس جہنم میں جانے کی تمنا کون کرے گا؟ جہنم میں جانے کی تمنا کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جو نفس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو نفس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر جبریل نے جنت دیکھا ہے تو کہا اے اللہ اس میں نہ جانے کی تمنا کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جو اگر نفس کی جو جنت اتنی شرطوں کے ساتھ دی ہوئی ہے کہ اگر ایک شرط فوت ہوتی ہے تو جہنم میں اس کے گناہ کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور اللہ نے قرآن میں اس کی تصدیق نازل فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہاں جو بندہ ایک مرتبہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کا خوف رکھتا ہے اور خدا کے خوف میں نفس کو برائی سے باز رکھتا ہے، اس کا جنت ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ آپ کو قرآن کہتا ہے ہاں جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو نفس کے پیچھے چلتا ہے، جو گناہ کرتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، سنیو ذرا غور کرو، بے پردہ عورتیں گھومنے والی وہ بھی ذرا غور کر لے۔ ہاؤ چلتے ہیں سیدہ فاطمہ کے جنازے میں، امام شیخ عبداللہ
حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں نقل فرماتے ہیں اما فاطمہ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال قریب آتا ہے مولا علی کو وصیت فرماتی ہے اور کہتی ہے اے علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا، اے علی مجھے مردوں کے مجمع میں دفن نہ کرنا، اے علی مجھے چوری چھپکے سے دفن کر دینا، اے علی میرے جنازے کو رات میں نکالنا۔ لوگوں نے سوال کیا اما فاطمہ کے فرمانے کا مقصد کیا تھا، آخر کیوں رات میں جنازہ نکالا جائے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں نقل فرماتے ہیں وجہ یہ ہے نبی کی یہ شہزادی وہ شہزادی ہے، نبی کی یہ بیٹی وہ بیٹی ہے، جو بیٹی کل پل صراط سے جب گزرے گی تو پل صراط سے گزرتے وقت حوران جنت ساتھ میں ہوگی اور سب فاطمہ کی شکل میں ہوگی، اور اس وقت ایک منادی اعلان کرنے والا کہے گا فاطمہ غیرت مند گزر رہی ہے، نبی کی شہزادی گزر رہی ہے، اے محشر کے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ پردے کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے جوانوں، ذرا غور کیجئے، مولا علی سے فاطمہ عرض کہتی ہے، سیدتنا فاطمہ کہتی ہے اے علی رات میں جنازے کو دفن کرنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھے، کسی غیر محرم کی نگاہیں میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کی شہزادی تھی، یہ اہل بیت کی سرچشمہ تھی جس کو پردے کا یہ خیال تھا۔ آج فاطمہ نام کی عورتیں، آج عائشہ نام کی عورتیں، آج خدیجہ نام کی عورتیں، آج رقیہ نام کی عورتیں، آج زینب نام کی عورتیں، یہ مسلمانوں کیا خیر مسلموں کے ساتھ نہیں بھاگ رہی ہے؟ کیا خیر مسلموں کے ساتھ بھی آنے جا رہی ہے؟ آخر میری تیری تربیت کیا ہے؟ تیری تربیت کیا ہے؟ میری تیری تربیت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاں وہ ایمان والا ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے، وہ ایمان والا ایمان کی مٹھاس پا جاتا ہے، وہ ایمان والا ایمان کی چاشنی چکھ لیتا ہے۔ جس کی بیٹی ہو اور بیٹی ہونے کے بعد اسے اچھا ادب سکھائے اور مصطفیٰ کی شریعت کا پابند بنائے وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔